صاحب شریعت نبی کون؟ جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کو جب اللہ نے جب آگ میں پھینکا گیا، پھینکا، تب قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم کے لیے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر۔ بچوں سمجھ میں آنی چاہیے بات، ابھی آپ نے احتجاج کیا نا، میری آواز گرفت ہے، آپ سب سمجھیں، میری خطابت ایسی نہیں ہے، الحمدللہ سنیے گا، بالکل آہستہ آہستہ سنا رہا ہوں۔ تو کیا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے اوپر، ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی۔ اب آپ بتائیے جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ کے اندر، توجہ میری آواز ماشاءاللہ ان کی چلی جائے گی، اہل بیت کے ذکر سے کیا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے چلا، توجہ پانی لے کے چلا، پرندے کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے؟ اتنا سا، اور آگ کتنی اونچی تھی؟ آگ کی تپش کا عالم یہ تھا کہ 20,000 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر تقریباً دونوں چیزیں آگ کی تپش جا رہی تھی، اور طویل اونچائی تک آگ لگی ہوئی تھی۔ بچوں ایمانداری سے بتاؤ، کیا کوئی پرندہ اپنی چونچ کے پانی سے آگ بجھا سکتا ہے؟ بول کے بتاؤ، بجھا سکتا ہے؟ بجھا سکتا ہے؟ بجھا سکتا ہے؟ نہیں بجھا سکتا نا، تو آپ سب کیا کہیں گے پرندے سے؟ بھائی پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا، کہاں تیرا اتنا سا ذات، کہاں پہ اتنی بڑی آگ جو ہے؟ اب ایمانداری سے بتائیں، اتنی بڑی آگ، اتنا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے بار بار بوند ڈال رہا ہے، کس کے اندر؟ آگ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا پرندے تمام سنی شیعہ برادران نے اس واقعے کو قرآن کی تفسیر میں نقل کیا، میں نے کہا پرندے بیوقوف ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، ارے بھائی کہاں اتنی بڑی آگ اور کہاں پہ تیرا اتنا سا پانی؟ تو اس نے کہا آپ پاگل ہو گئے، میں پاگل ہوں، کیا مسئلہ یہ ہے، جانتا تو میں بھی ہوں کہ میری اتنے سے پانی سے یہ آگ بجھ نہیں سکتی، مگر میں پانی ڈال کر قیامت تک کے مورخ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ روز قیامت جب فہرست ابراہیمی تو فہرست نمرودی کھلی جائے گی تو میرا شمار ابراہیمیوں میں ہوگا، نمرودیوں میں نہیں ہوگا۔ آج ہم اتنے سے، آپ بچے ہیں لیکن آپ احتجاج کریں، دنیا نے آپ کو دیکھا اتنے سے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے تم سے کوئی سوال کرے کہ بچوں تم اتنے سے ہو، ہمارے احتجاج کرنے سے کیا سعودی والوں کو پتہ چل جائے گا؟ پرندہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا۔ تو اس پرندے نے ہم سب کو سبق یہ دیا کہ ہمتیں لڑتی ہے، قد و قامت جنگ میں قافزی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ کم رہے۔ کربلا میں دیکھیے تو ادھر 9 لاکھ اور ادھر 72، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیجیے تو یہ یاد رکھیے اپنے حوصلے بلند رکھیے۔ تو قرآن نے واقعہ نقل کیا نا، اسی طریقے سے جب جناب یوسف کو بازار مصر میں بیچا جانے لگا تو بھائی جناب مصر بہت، جناب یوسف بہت خوبصورت تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مبارک یوسف، قرآن مجید کا 12واں سورہ کہہ رہا احسن القصص، یہ جناب یوسف کی داستان اور زلیخا کی داستان اللہ قرآن میں رکھ رہا ہے صاحب، اور نمونہ عمل بتا رہا ہے جناب یوسف کی داستان کو۔ زلیخا کی محبت سورہ یوسف میں ہے، جناب یوسف کا تزکیہ نفس سورہ یوسف میں ہے، نامحرم سے بچنا سورہ یوسف میں ہے، سمجھ رہے، باپ کا احترام سورہ یوسف میں ہے، بھائیوں کی غداری سورہ یوسف میں ہے، ظلم و ستم سورہ یوسف میں ہے، چالاکی سورہ یوسف میں ہے، دھوکہ دینا سورہ یوسف میں ہے، کسی کے ساتھ برائی کرنا
سورہ یوسف میں ہے پیچھے سے بھالے مارنا، سورہ یوسف میں ہے زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور کا ارادہ کرنا، سورہ یوسف میں ہے منافق، سورہ یوسف میں ہے سوتیلا پن، سورہ یوسف میں ہے سوتیلا ماما، سورہ یوسف میں ہے۔ تو سورہ یوسف کتنے سارے چیپٹرز کو سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن توجہ، جب جناب آخری بار پولیس تمام ہو رہی ہے، جب جناب یوسف کو بیچنے جانے لگا، اعلان ہوا کون ہے جو یوسف کو خریدے؟ کتنے خوبصورت تھے جناب یوسف، زلیخا جیسی مالکن فدا ہوئی اور جناب زلیخا نے عشق کا اظہار کیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب بھائی جب بولی لگنے لگی تو آپ کو پتا ہے اسی مصر کی ایک ضعیفہ جس کے بعد تھوڑا بہت مالو زر تھا، بہت کم مالو زر، تھوڑا بہت سونا ہیرے جواہرات، توجہ ہے، ادھر اعلان ہوا پوری دنیا سے لوگ خریدنے آنے لگے، کس کو؟ یہ درس ہو رہا ہے مجلس نہیں، کس کو؟ جناب یوسف، کون ہے؟ نبی اللہ صدیق نبی، پوری دنیا آنے لگی۔ اب قرآن کہتا ہے ایک ضعیفہ اپنے رومال میں کچھ ہیرے جواہرات اور موتی کو لے کے نکلی، توجہ، ایک صاحب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو تمہیں نہیں پتا، یوسف کو خریدنے جا رہی ہو، اعلان ہوا ہے نا۔ کہنے لگے کہاں یوسف اور کہاں تمہارے ہیرے ہو جواہرات؟ پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی، بیوقوف ہو گئی ہو۔ پتہ ہے ضعیفہ کا جواب کیا؟ پاگل میں نہیں ہوئی، پاگل تو ہو گیا۔ کہنے لگے کیوں؟ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم یوسف جیسے نبی کو خرید پاؤ؟ کہنے لگے جانتی تو میں بھی ہوں کہ یوسف کو خرید نہیں سکتی، جانتی میں بھی ہوں کہ یوسف نبی کو